معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر اسلامی کتب کا ایک عظیم شاہکار تاریخ ابن خلدون۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بروقت موصول ہوتی رہیں۔ باب نمبر 27، بنو عدنان، سب ہیڈنگ، قبائل مضر بن نزار۔ حجاز میں یہ فخر داد اعزاز بن مضر بن نزار ہی کو حاصل تھا کہ وہ تمام بنو عدنان سے کثرت و غلبہ کے لحاظ سے زیادہ تھے۔ ان کی ریاست و حکومت مکہ میں تھی۔ اس سے دو بڑے عظیم الشان قبیلے، ایک خندف، دو کیس نکلے، کیونکہ مضر کے دو لڑکے تھے، ایک الیاس، دوسرے کیس۔ اعلان، الیاس کے تین لڑکے تھے، ایک مدرکہ، دو تانجا، تین کما۔ الیاس کو بی بی قبیلہ قزاع سے تھی۔ اس کا اصلی نام لیلہ بنت حلوان ابن عمران بن الحافی ابن قزاع تھا، لیکن خندف کے نام سے مشہور تھی چونکہ اسی کی طرف تمام بنو الیاس منسوب ہو گئے۔ اسی وجہ سے قبیلہ مضر بطون خندف و کیس اعلان کی طرف تقسیم ہو گیا۔ کیس اعلان کے تین بیٹوں کعب، عمرو، سعد سے تین شاخیں نکلیں۔ سب ہیڈنگ، بنو کیس۔ عمرو بن کیس سے بنو فہم و بنو عدوان پسران کیس ہیں اور عدوان ایک وسیع وطن ہے۔ یہ لوگ طائف، ارض نجد میں رہتے تھے۔ عمالقہ کے بعد ایاد یہاں آئے، پھر انہیں ثقیف نے مغلوب کر کے تہامہ کی طرف نکال دیا۔ اسی قبیلہ سے عامر بن انطرب ابن عمرو ابن عباد بن یشکر بن عدوان زمانہ جاہلیت میں عرب کا حاکم تھا، اور انہی میں سے ابو سیارہ اور امیلہ بن الاغرل بن خال بن سعد بن الحرس بن رائس بن زید بن عدوان اور کچھ لوگ ان دنوں افریقہ میں کبھی بنو سلیم اور کبھی ریا بن حلال بن عامر کے ساتھ رہتے ہیں، اور بنو فہم بن عمرو سے باروایت بیہقی بنو ترد بن فہم ایک بڑا خاندان ارض نجد میں تھا جن میں سے آشا تھا، لیکن فی الحال وہاں اب کوئی ان میں سے باقی نہ رہا۔ ہاں، افریقہ میں کچھ لوگ سلیم و ریا کے ساتھ موجود تھے۔ سب ہیڈنگ، آل سعد بن کیس۔ سعد بن کیس سے غنی بنو عمرو بن آصر بن سعد ہے، اور باہلا سے بنو مالک آذر بن سعد خراسان کا مشہور حاکم، اور اسی قبیلہ سے اسما عرب کا مشہور شاعر ہے، اس کا نام عبد الملک ہے، اور علی بن قریب بن عبد الملک ابن علی بن اسما بن مطر بن ربا بن عمرو بن عبد شمس بن آیا بن سعد بن عبد خانم بن قتیبہ ابن مان بن مالک کا بیٹا ہے۔ بنو غطفان بن سعد ایک وسیع قبیلہ ہے جس سے بہت سی شاخیں نکلتی ہیں۔ یہ قوم نجد کے اس حصے میں آباد تھی جو وادی القرے اور تئی کے دونوں پہاڑوں میں سے ملا ہوا تھا، اور پھر یہ لوگ زمانہ فتوحات اسلامیہ میں متفرق و منتشر ہو گئے اور اس پر قبائل طے قابض ہو گئے۔ اس وقت ان میں سے اس مقام پر کوئی باقی نہ رہا۔ سب ہیڈنگ، بنو غطفان۔ بنو غطفان کے تین قبیلے تھے، ان میں اشجع بن ریس بن غطفان اور ابس بن بغیز بن ریس بن غطفان اور زیبان ہیں۔ بنو اشجع مدینہ نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں رہتے تھے۔ ان کی سرداری موکل بن سنان مشہور صحابی کے قبضے میں تھی۔ اسی قبیلہ سے نعیم بن مسعود بن انیف
بن سالبہ بن قتد بن خلاد بن شبی بن اشجع ہے، جس کی اولاد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں منتشر ہو گئی۔ اس وقت نجد میں ان میں سے کوئی باقی نہ رہا سوائے اس کے کہ اطراف مدینہ میں کچھ لوگ باقی ہیں، اور مغرب اقصیٰ میں اب بھی ایک بڑا قبیلہ ہے جو عرب موکل کے ساتھ اطراف سلجماسا اور وادی ملویہ میں پھیلا ہوا ہے۔ سب ہیڈنگ بنو ابس۔ بنو ابس کا قبیلہ بنو ادا بن قطیہ میں منحصر ہے۔ اسی قبیلہ سے ربی بن زیادو زیر نعمان تھا، اور اس کے بھائی بنو الحرس بن قطیہ سے اس کا سردار زہیر بن جزیمہ رواحہ بن ربیہ بن آزر بن الحرس ہے۔ اسے تمام بنو غطفان پر سرداری حاصل تھی۔ اس کے 4 لڑکے تھے، ان میں سے ایک قیس ہے جو اپنے باپ کے بعد ابس کا سردار ہوا، اور اس کا لڑکا زہیر وہ ہے جو صاحب حرب و احس و غبر ہے۔ داہس قیس کا اور غبر حذیفہ بن نظر سردار فزارہ کا لڑکا تھا۔ سب ہیڈنگ حذیفہ کا قتل۔ قیس و حذیفہ دونوں تیر اندازی کر رہے تھے۔ باتوں باتوں میں جھگڑے کی نوبت آ گئی، ایک دوسرے سے بھڑ گئے۔ قیس نے حذیفہ کو مار ڈالا، جس سے ابس و فزارہ اور برادران قیس بن زہیر الحرس و شاس و مالک ہیں۔ ایک زمانہ تک لڑائی جاری رہی۔ مالک اسی لڑائی میں مارا گیا۔ اسی قبیلہ سے مشہور صحابی حذیفہ بن الیمان بن حسل ابن جابر بن ربیہ بن جروہ بن الحرس بن قطیہ ہیں، اور ابس بن جابر سے بنو غالب بن قطیہ ہے۔ اسی قبیلہ سے انترا ابن معاویہ بن شداد بن مراد بن مخزوم بن مالک بن غالب مشہور شہ سوار ہے، جو شورائے ستہ جاہلیت میں شمار کیا جاتا ہے۔ سب ہیڈنگ حتیہ شاعر۔ اس کے بعد اس کی اولاد سے حتیہ مشہور شاعر ہے۔ اس کا نام جرول بن اوس بن جویہ بن مخزوم ہے۔ اس وقت نجد میں بنو ابس میں سے کوئی باقی نہ رہا۔ ہاں، قبیلہ زغبہ بنو حلال میں اب بھی ایک گروہ ہے جو ابس کی طرف منسوب ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم ہوا کہ یہ ابس وہی ہے یا کہ کوئی دوسرا ابس ہے جس کی طرف زغبہ میں سے یہ گروہ منسوب کیا گیا۔ سب ہیڈنگ آل زبان بن بغیز۔ زبان بن بغیز کے 3 قبیلے مرہ، سالبہ، فزارہ کی 5 شاخیں ہیں۔ نمبر 1 عدی، نمبر 2 سعد، نمبر 3 شمخ، نمبر 4 مازن، نمبر 5 ظالم۔ جاہلیت میں یہ بدر بن عدی پر سرداری کرتے تھے۔ اسی کی اولاد سے اینیا بن حسن بن حذیفہ ہے، جس نے ابتدا بیعت خلیفہ اول میں مدینہ منورہ پر شب خون مارا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے احمق متا سے یاد فرماتے تھے۔ اسی قبیلہ سے مشہور صحابی سمرہ بن جندب بن ہلال بن خدیج بن مرہ بن خرق بن عمرو بن جابر بن خشین زی الراسین بن لائی بن اسیم بن شمخ بن فزارہ ہیں، اور بنو سعد بن فزارہ سے یزید بن عمرو بن حبیر بن مایہ بن سکین بن خدیج بن بغیز بن مالک بن سعد ابن عدی بن فزارہ حاکم اراکین زمانہ حکومت یزید بن عبد الملک اور مروان بن محمد میں تھا۔ یہ وہی شخص ہے جسے منصور نے تکمیل معاہدہ کے بعد قتل کیا ہے، اور بنو مازن بن فزارہ سے حرم بن قطیہ ہیں، جنہوں نے زمانہ اسلام پایا اور اسلام لائے۔ ان میں سے بھی اب نجد میں کوئی باقی نہ رہا، لیکن اس وقت تک ایک گروہ کثیر افریقہ اور مغرب میں موجود ہے۔ ان میں سے بعض مغرب اقصیٰ میں موکل کے ساتھ مل جل گئے ہیں، اور انہیں ایک گو نا قوت اور کثرت حاصل ہو گئی ہے۔
اور ان میں سے بعض بنو سلیم بن منصور کے ساتھ افریقہ میں شامل ہو گئے ہیں۔ سب ہیڈنگ مان بن ماتن اور وہ لوگ ابو اللیل شعوب بن سلیل کی اولاد میں سے ہیں، ان کے ساتھ لڑائیوں میں نکلتے ہیں، سلطنت کے اہم امور میں شریک ہوتے ہیں، ان میں سے بعض رتبہ و وزارت تک پہنچ گئے ہیں۔ ان میں سے مان بن ماتن وزیر، حمزہ بن عمر بن ابی لیل امیر، کعوب مشہور تر ہے، جیسا کہ ہم آئندہ ان کے حالات میں بیان کریں گے۔ بعضے یہ خیال کرتے ہیں کہ بنو مرین جو اس وقت ذاب کے امیر ہیں اسی قبیلہ سے ہیں، اور وہ مازن بن فزارہ کی طرف نسباً منسوب ہوتے ہیں، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ وہ ایک محفوظ نسب ہے جس کی طرف بعض بدیان فزارہ منسوب ہوتے ہیں، اور عمرہ ذاب اپنے آپ کو اس نسب کی طرف اس نسب کے عالی ہونے کی وجہ سے منسوب کرتے ہیں، اور وہ لوگ رعایا ہونے کی وجہ سے عمرہ ذاب کو اس نسب سے نہیں منع کر سکتے۔ سب ہیڈنگ بنو مرا بنو مرا بن عوف بن سعد بن زیبان سے حرم بن سنان بن غیظ بن مرا ہیں۔ اس قوم کا زمانہ جاہلیت میں یہی سردار تھا جس کی مدح زہیر بن ابی سلمہ نے کی تھی، اور نیز اسی قبیلہ سے فاتق یعنی حرس بن ظالم بن جزیمہ بن یربو بن غیت اور مسلم بن عقبہ بن ربا بن اسد بن ربیہ بن عامر بن مالک بن یربو سپہ سالار یزید بن معاویہ ہے، جو یوم ہرا اہل مدینہ پر چڑھ آیا تھا۔ یہ قوم نجد کے اس حصے میں رہتی تھی جو وادی القرا سے ملا ہوا ہے۔ زمانہ فتوحات اسلام میں یہ لوگ بھی منتشر ہو گئے اور ان بلاد میں ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ ان کے چلے جانے کے بعد قبائل طے نے یہاں اپنا عمل دخل شروع کر دیا تھا، اور ان کے ختم ہونے سے بنو سعد بن قیس بھی ناپید ہو گئے۔ سب ہیڈنگ بنو سلیم و بنو حوازن خصفہ بن قیس سے دو بڑے قبیلے نکلے۔ نمبر 1 بنو سلیم بن منصور، نمبر 2 حوازن بن منصور۔ حوازن کی نسلی شاخیں بہت ہیں جن کا ذکر آئندہ آگے آئے گا۔ انہی دونوں کے ساتھ بنو مازن بن منصور اور بنو محارب بن خصفہ بھی ملحق ہوتے ہیں، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے۔ اسی قبیلہ سے عتبت بن غزوان بن جابر بن وہب بن نشیب بن وہب بن زید بن مالک بن عبد عوف بن الحرس بن مازن مشہور صحابی تھے جنہوں نے زمانہ خلافت عمر بن الخطاب میں بصرہ آباد کیا تھا۔ انہی کی طرف عتبہ منسوب کیے جاتے ہیں جو ایک زمانہ میں خراسان کے گورنر تھے۔ سب ہیڈنگ بنو سلیم کی شاخیں۔ بنو سلیم کی بہت سی شاخیں ہیں جن میں بنو ذاکوان بن رفاع بن الحرس بن رجا بن الحارث بن بےحسا بن سلیم اور ان کے نسبی بھائی بن عبس بن رفاع ہیں، جن میں سے عباس بن مرداس بن ابی عامر بن حارثہ بن عبد قیس مشہور صحابی ہیں جو جنگ حنین میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب تھے۔ ان کے باپ مرداس نے خنسا سے عقد کیا تھا جس کے بطن سے عباس پیدا ہوئے، اور بنو سلیم سے بنو سالبہ بن بےحسا ابن سلیم ہیں۔ اسی قبیلہ سے عبید بن عبد الرحمن بن عبداللہ بن الاور والی افریقہ ہیں۔ اس کا دادا ابو الاور معاویہ کا سپہ سالار تھا۔ اس کا نام عمرو بن سفیان بن عبد شمس بن سعد بن قائف بن العدکس بن مرا بن حلال بن فالج بن ذاکوان بن سالبہ تھا، اور الردود بن خالد بن حذیفہ بن عمر ابن حلف بن مازن بن مالک سالبہ یوم فتح بنو سلیم کا سردار تھا، اور عمرو بن عتبہ بھی منقذ ابن عامر بن خالد
زمانہ جاہلیت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست تھے۔ ابو بکر و بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسلام لائے۔ یہ اکثر کہا کرتے تھے کہ میں اسلام کا چوتھا شخص ہوں۔ سب ہیڈنگ: بنو علی اور بنو اسیا اور بنو سلیم ہی سے بنو علی بن مالک، عمر الکیس بن بہسا اور بنو اسیا بن خفاف بن عمر الکیس ہے۔ یہ دونوں وہی ہیں جن پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ اور اسبا کی شاخ سے الشرید ہے، اس کا نام عمرو بن یکتب بن اسیا ہے۔ ابن سعید کہتا ہے کہ الشرید بن ریا بن سالبہ بن اسیا وہ ہے جس میں سے خنسا اور اس کے دونوں بھائی سحر و معاویہ پسران عمرو بن الحرس بن الشرید ہیں۔ خنسا شاعرہ تھی، اس کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ یہ اپنی اولاد کے ساتھ جنگ قادسیہ میں آئی تھی اور فی الحال افریقہ میں بنو الشرید کے کچھ لوگ بنو سلیم میں رہتے ہیں اور انہیں ایک قسم کی ثروت و شوکت حاصل ہے۔ انہی میں سے اسیا بن خفاف کے اور نسبی بھائی ہیں، جن میں سے ایاس بن عبداللہ، علیل بن سلمہ بن عمیرہ سردار اہل روت تھا، جسے ابو بکر نے جلا کر مار ڈالا۔ سب ہیڈنگ: بنو بہز بن عمرہ الکیس۔ نیز بنو سلیم سے بنو بہز بن عمرہ الکیس بن بہسا میں، جن میں سے حجاج بن الات بن خالد بن ندیرہ بن جتر بن ہلال بن عبد ظفر بن سعد بن عمرو بن تمیم بن بہز مشہور صحابی ہیں۔ ان کے لڑکے نصر بن حجاج کو عمر فاروق نے مدینہ سے نکلوا دیا تھا۔ سب ہیڈنگ: بنو زغبہ۔ ابن سعید کہتا ہے کہ بنو سلیم سے ہی بنو زغبہ بن مالک بن بہسا حرمین کے درمیان رہتے تھے، پھر وہ مغرب کی طرف چلے گئے اور افریقہ میں زیر سایہ بنو زیاب بن مالک اپنے بھائی کے ٹھہرے، پھر یہاں سے دل برداشتہ ہو کر بنو کعب کے جوار میں جا بسے۔ بنو زباب بن مالک، مالک قبیلہ بنو سلیم سے ہیں، قابس و برکہ کے درمیان سکونت پذیر تھے۔ ایک گروہ مدینہ کی طرف رہتا تھا جو حجاج کو تکلیف دیتا تھا اور راہزنی کرتا تھا۔ سب ہیڈنگ: بنو سلیم و بنو اوف۔ بنو سلیمان بن زیاب فزان و دوان میں اور روسا زیاب ہمارے زمانے میں طرابلس فاس کے درمیان رہتے ہیں۔ ان کا اصلی خاندان بنو صابر و محامد اطراف فاس میں ہے، جیسا کہ آئندہ ان کا ذکر آئے گا۔ بنو اوف بن بہسا از قبیلہ بنو سلیم افریقہ میں قابس و عناب کے درمیان رہتے تھے۔ اس کی دو شاخیں تھیں، ایک مرداس، دوسری علاق۔ مرداس کی ریاست کے آثار اس وقت تک بنو جامیہ میں پائے جاتے ہیں، اور علاق کا سردار افریقہ میں داخل ہونے کے وقت رافع ابن حماد تھا۔ اسی کی اولاد سے افریقہ میں اس وقت روسا سلیم بنو کعب ہیں، اور بنو یاہب بن بہسا برادر نسبی بنو اوف بن بہسا از قبیلہ بنو سلیم ابتداً سدرہ برکہ سے ادوا کبیرہ تک پھیلے ہوئے تھے، پھر ادوا صغیرہ سے حدود سکندریہ تک بڑھ گئے۔ ان میں سے بنو احمد غربی حصے میں رہتے تھے اور وہ حاجیوں کو لوٹ لیتے تھے۔ ان کا تعلق شماخ سے ہے۔ شماخ ایک بڑا قبیلہ ہے جو کثرت و غلبہ کے لحاظ سے اپنے دوسرے بھائیوں سے زیادہ ہے، کیونکہ ان کے قبضے میں سرسبد بلاد برکہ، مثل، مرج، تلمیسا، درونا وغیرہ ہیں، اور مشرق میں غصبہ کبیرہ تک پھیلے ہوئے ہیں۔ سب ہیڈنگ: بنو ازار۔ ان قبیلوں میں بنو ازار اور حبیب حکومت کر رہے تھے، برخلاف اور بنو سلیم کے، اس وجہ سے کہ وہ بڑے بڑے ملکوں پر قابض ہوئے جنہیں وہ سنبھال نہ سکے، اور وہ ویران و خراب ہو گئے۔ ان ممالک میں نہ تو سلطنت باقی رہی اور نہ حکومت کا نام و نشان رہا۔ اس کے علاوہ اب وہاں کے شیوخ حکمرانی کر رہے ہیں اور ان کے قبضہ میں تجارت پیشہ
اور کاشتکار ان یہود اور بربریوں کا ایک گروہ ہے۔ رواحہ و فزارہ جو بلاد حبیب میں رہتے تھے وہ بھی قبیلہ غطفان سے ہیں، اور یہ قوم عالیہ نجد میں خیبر کی جانب رہتی تھی۔ ان میں سے بھی اب ان بلاد میں کوئی باقی نہیں رہا۔ افریقہ میں ان کا ایک گروہ ضرور رہتا ہے، جیسا کہ ذکر طبقہ رابعہ عرب میں ہم بیان کریں گے۔ سب ہیڈنگ: بنو ہوازن کی شاخیں۔ بنو ہوازن بن منصور ایک بہت سی شاخوں والا قبیلہ ہے جس سے 3 شاخیں نکلی ہیں، اور وہ تمام بکر بن ہوازن سے منسوب ہوتے ہیں۔ نمبر 1 بنو سعد بن بکر، نمبر 2 بنو معاویہ بن بکر، نمبر 3 بنو مبنہ بن بکر۔ بنو سعد بن بکر وہ ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرورش پائی، رضاعیت کے لیے رہے۔ آپ کو اسی قبیلہ میں سے حلیمہ بنت ابی ذؤف بن عبداللہ بن الحرس بن سہنہ بن ناصرہ بن اسبا بن نصر بن سعد نے دودھ پلایا تھا۔ ان کی 3 اولادیں تھیں۔ نمبر 1 عبداللہ، نمبر 2 انیسہ، نمبر 3 شیمہ قیدیہ ہوازن کے ساتھ گرفتار ہو کر آئی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی عزت کی اور ان کی قوم کی طرف انہیں واپس کر دیا۔ سب ہیڈنگ: بنو منبع۔ بنو منبع بن بکر سے ثقیف ہیں اور یہ قصہ بن منبع کی نسل سے ہیں۔ بنو جہم بن ثقیف ہیں۔ عثمان ابن عبداللہ بن ربیعہ بن صہیب بن الحرس بن مالک بن خطیط جنگ حنین میں اسلام کا علمبردار تھا، حالت کفر میں اسی دن مارا گیا۔ اسی کی اولاد سے سلیمان بن عبد الملک کے عہد میں حر بن عبد الرحمن بن عبداللہ بن عثمان امیر اندلس گزرا ہے۔ سب ہیڈنگ: بنو ثقیف۔ بنو ثقیف سے بنو اوف اور بنو اوف سے بنو سعد ہیں۔ انہی میں سے عتبان بن مالک بن کعب بن عمرو بن سعد بن اوف ہیں جسے ثقیف نے ابو مسکورہ کے پاس ضمانتاً رکھا تھا۔ اسی کے لڑکے ارا بن مسعود بن ماتب کی اولاد سے ماتب ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام کے لیے اس قوم کی طرف بھیجا تھا اور اس قوم نے انہیں شہید کر ڈالا تھا۔ اور اسی کی اولاد سے حجاج بن یوسف بن الحکم بن ابی عقیل بن مسعود بن عامر بن معتب عبد الملک اور اس کے لڑکے ولید کی طرف سے عراقین کا والی تھا، اور اسی خاندان سے یوسف بن عمر بن محمد بن عبد الحکم حشام بن عبد الملک اور ولید بن یزید کی طرف سے عراقین کا والی تھا۔ غرض کہ اس قوم کی ایک بہت بڑی جماعت نے عراق و شام و یمن و مکہ کی حکمرانی کی ہے۔ سب ہیڈنگ: بنو معتب۔ بنو معتب ہی سے غیلان بن مسلمہ ابن معتب ہے جو کسرا کے پاس وفد ہو کر گیا تھا، اور بنو غیرہ بن اوف بھی اسی قبیلہ سے ہیں جن میں سے اخنس بن شریک بن عمرو بن وہب بن علاج بن ابی سلمہ بن عبد العزی بن غیرہ بن اوف بن ثقیف اور حرس بن کلدہ بن عمرو بن علاج طبیب عرب اور ابو عبیدہ بن مسعود بن عمرو بن عمیر بن اوف بن غبر صحابی ہیں جو یوم جسر قادسیہ میں شہید ہوئے تھے، اور ان کا لڑکا مختار بن ابی عبید ہے جس نے کوفہ میں دعویٰ نبوت کا کیا تھا۔ یہ پہلے عبداللہ بن زبیر کی طرف سے کوفہ کا عامل تھا، اور ابو احجن بن حبیب بن عمرو بن عمیر ہے۔ سب ہیڈنگ: طائف۔ الغرض: بنو ثقیف طائف میں رہتے تھے۔ طائف مکہ کے قریب ایک شہر سرزمین نجد میں واقع ہے۔ پھر ثقیف اس کے شرق و شمال میں قبا جبل پر جداج دلوج کے نام سے موسوم ہے آباد ہوئے۔ ایام جاہلیت میں یہ مقام عمالقہ کے قبضے میں تھا۔ ان کے بعد سمود وادی القرا میں آباد ہونے سے پہلے اس مقام پر سکونت پذیر ہوئے۔ یہی سبب ہے کہ ثقیف کی بابت یہ کہا جاتا ہے کہ یہ یادگار سمود ہیں، اور بعضے کہتے ہیں کہ عمالقہ کے بعد
اس مقام پر ادوان اکبر آباد ہوئے اور ان پر ثقیف غالب آئے۔ سب ہیڈنگ سوق عکاظ و ارج۔ سہیلی نے ایسا ہی ذکر کیا ہے اور بعضوں کا یہ خیال ہے کہ ثقیف حوازن کے متبعین سے ہیں اور بعضے انہیں ایاد سے شمار کرتے ہیں۔ مضافات طائف سے سوق عکاظ و ارج و عکاظ حجر یمن و حجاز کے درمیان واقع ہے۔ ایام جاہلیت میں اس کا بازار ایک سال میں ایک بار ہوتا تھا جس میں اطراف و جوانب سے عرب آتے تھے۔